السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، وصول ایمان کی شرح آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کی جا رہی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ من ہم حواریو الانبیاء، کہ انبیاء کے سچے جانشین کون ہیں، انبیاء کے سچے پیروکار اور انبیاء کے سچے ساتھی اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اس باب کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کی ہے، جس کی روایت کرنے والے مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ان کی امتوں میں، تو ان کی امت میں سے حواری اور اصحاب ہوا کرتے تھے۔ حواری کا مطلب یہ ہے کہ سچے جانشین اور سچے پیروکار، اور اصحاب کا مطلب ساتھی۔ اصحاب یہ عام ہے، ہر حواری صحابہ میں یا اصحاب میں شامل ہے، لیکن جو سچے پیروکار ہیں وہ اصحاب سے نکل جاتے ہیں۔ تو حواریون کا مطلب سچے پیروکار، مخلص ساتھی، مخلص دوست، یا سچائی اور اخلاص کے ساتھ آپ انبیاء کی پیروی کرنے والے، انبیاء کی باتوں کو ماننے والے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کے حواری اور اصحاب ہوا کرتے تھے، یاخذون بسنتہ، جو ان کی سنتوں کو لیتے تھے، سنتوں پر عمل کرتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور نبی کے حکم کی اقتداء اور پیروی کرتے تھے۔ یہ سچے جانشین ہوتے ہیں جو کسی کم و بیشی کیے بغیر نبی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور جو تعلیمات انہیں ملتی ہے نبی کی طرف سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس میں کسی طرح کی اپنی طرف سے نہ زیادتی کرتے ہیں نہ ہی کمی کرتے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ ان کے جانشین بنتے ہیں، یا ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون، کہ جو کرتے نہیں وہ باتیں کہتے ہیں، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، یعنی ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ان کے قول و عمل میں مطابقت نہیں ہے، وہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار اور عمل ان کے یہاں نہیں ہوتا، اور جن چیزوں کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ان چیزوں کو کرتے ہیں، یعنی دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، بدعات ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی چیزوں کو لے کر کے آتے ہیں، جس کا حکم ہی نہیں ہے وہ کرتے ہیں، قول و عمل میں تضاد ہے ان کے، اور نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، یہ شریعت میں اس کا حکم موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جنہوں نے ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جس نے ان سے اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جس نے ان سے اپنے دل سے جہاد کیا وہ مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد ایمان کا ایک بھی رائی کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بعض روایات کے اندر ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، یہ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن سے پہلے آیا ہوا ہے، یعنی بعض روایت کے اندر دل سے جہاد کو زبان سے جہاد پر مقدم کیا گیا، پہلے بیان کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں اسی طریقے سے ہے کہ پہلے ہاتھ سے جہاد کرنا، پھر زبان سے اور پھر دل سے اس کو برا جاننا،
یہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث میں پہلا حصہ، پہلا ٹکڑا ہے، جس میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، ان کے مخلص اور سچے پیروکار ہوتے ہیں جو ان کی اقتدا کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ یہ حدیث بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے بظاہر دونوں میں تعارض نظر آتا ہے۔ کیا تعارض ہے، کس طریقے کا تعارض ہے؟ وہ حدیث کچھ اس طریقے سے ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ نبی ہم نے ایسے دیکھے جن کے ساتھ ایک آدمی ہے، کسی کے ساتھ دو آدمی ہیں ان کے پیچھے چلنے والے، اور کچھ نبی ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایسے بھی نبی ہیں جن کے کوئی پیروکار نہیں تھے، جن پر کوئی ایمان نہیں لایا، جبکہ اس حدیث کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ہر نبی کے حواری اور ساتھی ہوا کرتے ہیں۔ تو دونوں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، تو دونوں میں تعارض دور کرنے کی کیا شکل ہے؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں ہمارے نبی نے جو بتایا ہے وہ عام طور پر، یعنی عموماً ایسا ہی ہے کہ نبی کے پیروکار تھے، نبی کے ماننے والے تھے، نبی پر ایمان لانے والے تھے، نبی کے سچے ساتھی ہوا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن پر کوئی ایمان لے کر کے نہیں آیا، لیکن عام طور پر ایسا ہوا۔ تو یہاں جو بات بتائی گئی ہے عمومی طور پر بتائی گئی ہے، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، عام ہے اور وہ خاص ہے۔ تو عام طور پر ایسا ہے، لیکن کچھ ایسے نبی ہیں جن کے یا ہوں گے جن پر کوئی ایمان لے کر کے نہیں آیا، لہذا اس سے دونوں کے اندر جو تعارض بظاہر نظر آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہاں ہمارے نبی نے کیا فرمائی کہ ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہیں گے اس پر وہ عمل نہیں کریں گے، اور جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے وہ چیزیں وہ کریں گے۔ یہاں خلوف کا لفظ ہمارے نبی نے استعمال کیا، یا حدیث کے اندر استعمال کیا گیا۔ خلوف یہ خلف اور خلف کی جمع ہے۔ خلف کہتے ہیں سچے پیروکار کو عام طور پر، اور خلف کہا جاتا ہے برے پیروکار کو، برے پیروکار کو خلف کہا جاتا ہے۔ دونوں کی جمع خلوف آتی ہے اور اخلاف بھی آتی ہے، دونوں کی جمع خلوف اور اخلاف دونوں کی جمع آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جاتا ہے لوگ دین سے، سنت سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور ان کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور دین سے دوری شروع ہو جاتی ہے، اور جتنا زیادہ وہ قریب رہتے ہیں نبی کے زمانے کے، اتنا زیادہ وہ لوگ دین کے پابند ہوتے ہیں، استقامت ہوتی ہے ان کے ہاں، اور شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جاتا ہے لوگ دین سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کے سچے پیروکار وہی ہیں جو ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جو ان کی اقتدا کرتے ہیں، جو ان کی اقتدا کرتے ہیں، اور جن کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہوتا، جو دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد نہیں کرتے، نئی نئی چیزیں لے کر کے نہیں آتے، اور کتاب و سنت کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں یا نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہی انبیاء کے سچے پیروکار ہوتے ہیں، جو بدعات سے اجتناب کرتے ہیں اور سنتوں پر عمل کرتے ہیں، سنتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، شرک سے، بدعات اور خرافات سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہی نبی کے سچے پیروکار ہیں، یہی اصل وارث ہیں، یہی اصل سچے جانشین ہیں، اور یہی اصل سچے ساتھی ہیں جو نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جو صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کا، اور ان کے عمل کے اندر نبی کی سنتیں نہیں پائی جاتی، اور وہ بدعات اور خرافات پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں، محب رسول کہیں، اور اپنے آپ کو دعوے دار کہیں، لیکن صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ وہ اصل جانشین نہیں ہیں۔ اصل جانشین وہ ہیں جو سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ نبی کی سنتیں موجود ہیں الحمدللہ، حدیثوں کے اندر بتائی گئی ہیں، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں موجود ہیں، آپ کی سنتیں موجود ہیں، لہذا جو سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اپنی پوری زندگی میں انہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بدعات اور اس سے خرافات سے اجتناب کرتا ہے، وہی سچا امتی ہے نبی کا، وہی نبی کا سچا پیروکار ہے، اور وہی پہچان ہے سچے محبت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔
اللہ तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और हमारे भी फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीन, मेरी सुन्नतों को लाजिम पकड़ो, खुलफाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता है उनकी सुन्नतों को लाजिम पकड़ो, और दीन के अंदर नई नई चीज़ों से बचो, क्योंकि हर नई चीज़ बिदात होती है और बिदात गुमराही होती है, और गुमराही इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाने वाली होती है। हमारे नबी ने फरमाया कि हम तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके जा रहे हैं, एक अल्लाह ताला की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत है, जो इन दोनों को मजबूती से थामे रहेगा कभी गुमराह नहीं होगा। तो मालूम ये हुआ कि वही सच्चे पैरोकार हैं, वही नबी के सच्चे उम्मती हैं जो आपकी तालीमात पर अमल पैरा होते हैं, जो बिदात और खुराफात से दूरी अख्तियार करते हैं। आज देखिए लोग अपने आप को सुन्नी कहते हैं, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी सुन्नत से दूर होती है। वो सुने सुनाए मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी सुन्नत से दूर होती है। बिदात और खुराफात, नमाज़ों में बिदात, अक़ीदे के अंदर बिदात और कुफ्र और शिरक, और इस तरीके से रोज़े के अंदर और वज़ू के अंदर और हज के अंदर, उम्रे के अंदर, ज़कात के अंदर, जितनी भी इबादत की जाती हैं उनके अंदर आप देखिए नई नई चीज़ें उन्होंने पैदा कर ली हैं। शादी ब्याह के अंदर नई नई चीज़ें, बिदआत और खुराफात, इस तरीके से आप देखेंगे उनकी ज़िंदगी ऐसी गुजरती रहती है। और अपने आप को सच्चा जानशीन कहते हैं, नबी का सच्चा पैरोकार कहते हैं, आशिक रसूल सच्चा कहते हैं। मेरे भाइयों, ये सब बातें गलत हैं। असल नबी से मोहब्बत करने वाला वही है जो अल्लाह के रसूल से की सुन्नतों पर अमल करता है, आपकी इत्तिबा और आपकी पैरवी करता है, और उसकी ज़िंदगी के अंदर बिदात और खुराफात नहीं होती हैं। वही सच्चा जानशीन और सच्चा पैरोकार होता है। हमारे भी उसके बाद क्या फरमाया, जिसने उनसे अपने हाथ से जिहाद किया वो मोमिन है। ये किन के लिए है? ये उन लोगों के लिए जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास लाठी और डंडा है, हाकिम वक्त के लिए, काजी वक्त के लिए, या काजी और हाकिम जिसको अख्तियार दे उनके लिए है कि वो अपने हाथ से उनको रोके। या इस तरीके से घर का जो ज़िम्मेदार होता है, घर का जो मालिक है या घर का जो सरपरस्त है, ज़िम्मेदार, उसके लिए है जो अपनी औलाद को मार करके और अपने हाथ से उन्हें रोक सकता है। वो लोग मुराद हैं, हर तरह के लोग इसके अंदर शामिल नहीं हैं, क्योंकि दर्जात के इनकार के, ये जो मुनकर है उसके इनकार के 3 दर्जात हैं। पहला दर्जा ये है कि हाथ से रोकना। ये किन के लिए? बादशाहों के लिए, हाकिम वक्त के लिए, काजी के लिए, या जिनको बादशाह अख्तियार दे उनके लिए ही है। या इस तरीके से जो घर का ज़िम्मेदार होता है, घर का जो ज़िम्मेदार होता है, माँ बाप होते हैं, घर के सरपरस्त होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी में ये चीज़ आती है कि अपनी औलाद को अगर देखें दीन से दूरी और हर धर्मी एनाद, तो ऐसी सूरत में उनको मार सकते हैं, उनको हाथ से रोक सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपने जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उन्हें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़ो तो उन्हें नमाज ना पढ़ें तो उन्हें मारो और उनके बिस्तरों को अलग कर दो। ये सही रवायत है। तो इससे मालूम हुआ कि जो घर का सरपरस्त है, जिम्मेदार है, वो भी अपने हाथ से रोक सकता है। उसकी बीवी मान लीजिए उसका जिम्मेदार और कव्वाम है, उसको अदब सिखाने के लिए हाथ से उसको रोक सकता है, उसको मना कर सकता है, ये उसके अख्तियार में। लेकिन दूसरे लोगों को अख्तियार नहीं दिया गया कि हम दूसरे के बच्चों को जा कर के मारें या दूसरों की बीवियों को मारें, या जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है उनको जा कर के हाथ से रोके नहीं। ये हमारे अख्तियार में नहीं है। ये हाकिम वक्त के लिए या जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है उस शख्स के लिए है, हर शख्स के लिए ये नहीं है। दूसरा उसके बाद दर्जा है ज़ुबान से। ये किन के लिए है? उलमा के लिए, जिनके पास इल्म है, जो समझते हैं कि मुनकर है, जो समझते हैं कि बुराई है, वो ज़ुबान से रोकेंगे उनको। अगर उनके पास ताकत है ज़ुबान से रोकेंगे, उनको नसीहत करेंगे, वाज़ और इरशाद करेंगे, उसको उन्हें इस मुनकर की बुराई से आगाह करेंगे कि ये मुनकर है, ख़तरनाक है, ये वबाल है और ये उसकी सज़ा है और ये ख़तरनाक चीज़ है। वो ज़ुबान से उनको रोकेंगे, इल्म के ज़रिए उनको दावत देंगे और इल्म के ज़रिए उनकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। पुरानी आयात के ज़रिए से, अहादीस के ज़रिए से हम क्या करेंगे? उनसे जिहाद करेंगे। ये जैसे मुनाफिक होते हैं तो मुनाफिक से तो तलवार से जिहाद नहीं किया जाएगा, मुनाफिक से ज़ुबान से जिहाद किया जाएगा। तो ज़ुबान के ज़रिए से उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे। या जिनके यहाँ शुकों को शुबहात हैं, या जिनके यहाँ क्या नाम है दीन से दूरियां पाई जाती हैं, तो उन्हें हम ज़ुबान से रोकेंगे। ज़ुबान का मतलब ये है कि जिनके पास इल्म है वो उनको रोकेगा। जो मुनकर को मुनकर नहीं समझता वो कैसे रोकेगा उनको? वो तो ज़ुबान से कैसे उनको नसीहत करेगा? लिहाजा पहले जानना ज़रूरी है कि मुनकर है। हो सकता है जिसे लोग मुनकर समझते वही सुन्नत हो, या जिसे लोग सुन्नत समझते वही मुनकर हो। तो अगर इंसान के पास किताब और सुन्नत का इल्म नहीं है तो कैसे जानेंगे कि मुनकर है?
تو علم ہونا ضروری ہے زبان سے دعوت دینے کے لیے. یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ کیا ہے کہ اگر اس کی بھی انسان کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا جانے, یعنی کہے کہ یہ چیز بری ہے اور خاموشی اختیار کر لے, دل میں اس کو برا جانے کہ یہ چیز کیا ہے, اس کے پاس اختیار نہیں ہے یا طاقت نہیں اس کے پاس زبان سے کہنے کی. تو ایسی صورت میں کہے کہ بھئی یہ چیز دل کے اندر اس کو برا جانے کی چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے, لیکن اس کو جا کر کے ممبروں پر بیان کرنا, اس کو جا کر کے مجلات میں لکھنا, جرائد میں لکھنا, اسلامی جو سلطنتیں ہوتی, اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں, وہاں پر اس طرح کی چیزیں کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے, یہ نبی کی تعلیمات کے خلاف. تو منکر کے جو دور کرنے کے درجات ہیں اس کے 3 درجات. پہلا درجہ ہاتھ سے روکنا, یہ حاکم وقت کے لیے یا جن کو اللہ نے اقتدار دیا. نمبر 2 علماء, زبان سے روکنا, یہ علماء کے لیے. نمبر 3 اس کو دل میں برا جاننا جس کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ زبان سے اس کو روک سکے گا, کیونکہ اگر زبان کھولے گا تو اس کو مار دیا جائے گا یا اس کی جان کا خطرہ ہے. تو ایسی صورت میں یا وہاں بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ جس کی طرف سے برائی ہے اس سے نہ بیان کیا جائے, تو ایسی صورت میں اس کو دل میں برا جانے گا. تو یہ 3 درجات ہیں منکر کے دور کرنے کے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قول اور عمل یہ بھی ایمان میں داخل ہے, اور اس پر اجماع ہے صحابہ کا, تابعین کا. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میری 1000 سے زیادہ علماء سے ملاقات ہوئی, ہم نے سب کو پایا کہتے ہوئے کہ ایمان میں عمل داخل ہے, قول داخل ہے, اور یہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے ایمان. اس پر باقاعدہ اجماع ہے. جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے پڑھنے کا نام ہے وہ بھی غلط ہے. جو کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے صرف دل کے اعتقاد کا نام ہے, وہ بھی ان کا کہنا صحیح نہیں ہے, جیسا اشارہ کہتے ہیں. یا جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی زبان سے پڑھنا اور دل میں اعتقاد رکھنا اس کا نام ایمان ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو زبان سے اقرار کرنا, دل سے اعتقاد کرنا اور عمل کرنا, اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے درجات ہیں اور ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, جس نے اس کو زبان سے روکا وہ مومن. زبان یہ عمل ہے, جس نے اس کو ہاتھ سے روکا وہ بھی مومن. ہاتھ سے روکنا یہ بھی ایک عمل ہے, لہذا ہاتھ سے روکنا یہ بھی ایک عمل ہے, یہ بھی ایمان میں داخل. آپ نے اس کو مومن قرار دیا, اس کو آپ نے مومن قرار دیا. اور دل میں برا جاننا یہ بھی ایک عمل ہے, یہ بھی ایمان ہے. لہذا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور عمل بھی ایمان کے اندر داخل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کی 70 زیادہ شاخیں ہیں. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ, سب سے اونچی جو شاخ ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے. تو لا الہ الا اللہ انسان جو کہتا ہے یہ کیا ہے, یہ زبان کا عمل ہے, قول ہے. یہ آپ نے اس کو عمل میں ایمان میں شامل کیا اور کہا کہ ایمان کی اونچی شاخ ہے یہ. وہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق, اور سب سے جو آخری درجہ ہے وہ کیا ہے, راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا. یہ ہاتھ کا عمل ہے کہ انسان راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دیا, یہ ہاتھ کا عمل, اسے بھی آپ نے ایمان میں شامل کیا. اور کیا کہا, والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا اور شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. تو عمل بھی ایمان میں داخل ہے. انسان کا عمل اتنا مضبوط ہوگا, انسان عمل میں بھی اتنا مضبوط ہوگا. جیسے اس کی مثال ایمان کی بیج کی ہے, بیج جتنا مضبوط ہوتا ہے درخت بھی اسی طریقے سے تناور ہوتا ہے, اسی طریقے سے پھلدار ہوتا ہے, اسی طریقے اس کے اندر شاخیں نکلتی ہیں. تو ایمان جتنا دل میں ہمارے مضبوط ہوگا, قوی ہوگا, عمل بھی ہمارے پاس اسی قدر مضبوط ہوگا. تو لہٰذا عمل بھی ایمان میں داخل ہے, اور عمل یہ ایمان کا نتیجہ ہے, ایمان کی پیداوار ہے. اور یہ عمل انسان کے ایمان پر دلالت کرنے والی چیز ہے کہ انسان کے پاس عمل ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنا گہرا ہے. یہ عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے. یہ عمل ایک میزان ہے, ایک ترازو ہے کسی کے انسان کے ایمان جانچنے کا, کہ عمل کے ذریعے سے انسان ایمان جانچ سکتا ہے. تو یہ باتیں بھی اس سے معلوم ہوئیں کہ یہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے. اور آخری بات اس حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر آخری درجہ کیا فرمائے, جس نے ان کو دل سے برا جانا یا جہاد کیا وہ بھی مومن ہے. یعنی جہاد کے بہت سارے مراتب ہو گئے. تو جہاد صرف تلوار سے کرنے کا نام نہیں ہے, تلواروں کا دور آج نہیں ہے.
آج دعوت کا دور ہے، اصلاح کا دور ہے کہ انسان دعوت کے ذریعے سے اور اصلاح کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے جہاد کے بہت سارے انواع، بہت ساری اقسام ہیں جہاد کے۔ قرآن سے جہاد کرنا، علم کے ذریعے سے جہاد کرنا، علم حاصل کرنا، وسوسے اور شکوک و شبہات کو دور کرنا، اور اس طریقے سے یعنی خدمت کرنا والدین کی، اور حج اور عمرہ کرنا عورتوں کے لیے خاص طور سے، اسے بھی ہمارے بھی نے جہاد قرار دیا ہے۔ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، جو شکوک و شبہات آتے ہیں، شیطان کے وسوسے آتے ہیں، ان سے ان کو دور کرے، دین پر ثابت قدمی اختیار کرے۔ یہ سب جہاد میں آتا ہے۔ انسان نیکی کرتا، اس کے لیے جہاد کرتا، انسان علم حاصل کرتا، وہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو جہاد کی بہت ساری انواع اور اقسام ہیں، لہذا جہاد صرف قتال کا، لڑائی کرنے کا نام نہیں ہے، اس کی بہت ساری شرطیں ہیں۔ امام وقت کا ہونا، حاکم وقت کا ہونا، طاقت کا ہونا، جھنڈے کا ہونا، حاکم وقت کی طرف سے اجازت کا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرطیں ہوتی ہیں۔ جو قتال ہے اور جو لڑائی اور جنگ ہوتی ہے یہ طاقت پر مشروط ہے اور حاکم وقت کی طرف سے مشروط ہے۔ اگر حاکم وقت نہیں ہے، اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، یا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ کیا نام ہے؟ یہ معاف ہو جاتی ہے، یا کہ یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ جیسے وضو کرنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں تو آپ تیمم کرتے ہیں، تو اس طریقے سے جہاد کی شرطیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ موقع نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ آخری بات یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا میں، وہ یہ کہ ہمارے بھی نے یہ فرمایا کہ جس نے اس کو دل میں برا جانا، دل سے جہاد کیا، وہ مومن ہے، اور اس کے بعد ایک بھی ایمان کا رائی کے برابر بھی اس کے دل کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ جی ہاں، اس لیے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان منکر کا عادی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کبھی انسان اپنی شہوت کی بنا پر اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے ملک میں ہے، کسی ایسے ملک میں جہاں بہت زیادہ منکرات ہیں، فواحش ہے، شراب نوشی ہے، بے پردگی ہے، اور اس طریقے سے برائی عام ہے، سر عام برائی ہوتی ہے، اور حکومتوں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، اور اسے لوگ برائی ہی نہیں سمجھتے، اور انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے، ہمیشہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، لیکن بار بار ہمیشہ دیکھنے کی وجہ سے وہ چیز اس کے دل سے کبھی کبھی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کافر نہیں ہوگا، وہ ایمان کی حالت پر باقی رہتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے ملک ہیں ایسے، آپ یورپ میں جائیے، غیر اسلامی ممالک کے اندر جائیے، کھلے عام زناکاریاں مان لیجئے، شراب نوشیاں، بے پردگی، اور عورتیں جو ہے معمولی لباس پہن کر کے گھومتی ہیں، انسان ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے۔ سفر میں، گھر میں، باہر نکلا، روڈ پر نکلا، کہیں بھی گیا، کھانے کے لیے ہوٹل میں گیا، گاڑی میں، جہاز میں، کہیں پر بھی ہے، ہر طرف یہی چیز اسے نظر آتی ہے، ہر طرف یہی چیز نظر آتی ہے اسے۔ تو اب کیا کہیں گے کہ وہ انسان کافر ہو گیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، زیادہ زیادہ دیکھنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ انسان کے دل کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ انسان پہلی بار جب کوئی گناہ کرتا ہے تو زیادہ اس کو احساس ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے۔ تو اس طریقے سے بار بار دیکھنے سے یہ چیز اگر ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں کبھی اس طرح کا کوئی احساس نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ انسان کافر ہو گیا اور اس طریقے سے وہ اسلام سے نکل گیا اور وہ انسان مرتد ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو منکرات ہیں، جو برائیاں ہیں، اسے لوگوں کے درمیان نہیں بیان کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، منکرات کو، برائی کو جو دیکھ کر کے آئیں گے، کسی ملک کا سفر کیا، چند لوگ اکٹھا ہوں گے، سب اپنی رویداد بیان کریں گے، اپنا سفر بیان کریں گے، اور اس کے اندر برائیاں بیان کرتے ہیں، اور ایسا بیان کرتے ہیں گویا کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بھئی انسان کا دل کمزور ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان ہو جو اس کے نہ گیا ہو، سن کر کے اس کے دل کے اندر میلان ہو، اور آ کر کے آج کل دیکھیں برائی تو کہیں بھی انسان کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے انسان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ آج کل کیا نام ہے، یوٹیوب ہے، اور آپ دیکھیں یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں انسان آ کر کے اس کو ٹائپ کر کے دیکھتا ہے ساری چیزیں، یہ آنکھ کا زنا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے انسان برائی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے برائیوں کو بیان کرنا ایسی جگہ پر جہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، برائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، اور یہ صحیح منہج نہیں ہے یہ کہ ہم برائیوں کو لوگوں کے سامنے آ کر کے بیان کریں۔ ہاں، جس سے متعلق آپ اس سے بیان کیجئے، جس سے متعلق ہے، آپ کو اگر کوئی عالم دین ہے اس برائی کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ برائی ہے، خطرناک ہے، اور اس کے اندر بہت جرم ہے، بڑی سزا ہے، اس کے سامنے بیان کر کے آپ اس کو کریں، لیکن محفل میں بیان کرنا
یہ قطعاً صحیح منہج نہیں ہے کہ برائیاں بیان کی جائے، اچھائیاں بیان کرنی چاہیے۔ برائیاں بیان کریں گے تو برائی عام ہوگی، اچھائیاں بیان کریں گے تو اچھائی عام ہوگی۔ نیکیوں کو بیان کیجیے، اچھے قصے بیان کیجیے، ثابت شدہ قصے ہیں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، یا جو قصے آج رونما ہوتے ہیں استقامت کے، دین پر ثابت قدمی کے اور علم حاصل کرنے کے، صبر کے جو قصے ہیں سچے، ان قصوں کو بیان کیجیے، اور جو حدیثیں ان حدیثوں کو بیان کیجیے۔ اس سے بھلائی عام ہوتی ہے، نیکی عام ہوتی ہے، برائی ختم ہوتی ہے۔ برائیوں کو بیان کرنے سے برائی بڑھتی ہے، برائی ختم نہیں ہوتی برائیوں کو بیان کرنے سے۔ انسان حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کوئی بیان کرے تو اس کے اندر شیطان اس پر ابھار دے، اور پھر اس کو کرنے کا بھی جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، غلط جذبہ کہ چلے بھائی ہم بھی یہ کرتے ہیں، فلاں لوگ تو کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کیا حرج ہے۔ کوئی آدمی کہیں وہ شراب پیتا ہے اور وہ آ کر کے بیان کرے کہ فلاں جگہ شراب ملتی ہے، ایسے سے ملتی ہے، اب ایک آدمی جانتا ہی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ہوگا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، اور جا کر کے پھر شراب خریدے گا اور پیے گا، تو کون ذمہ دار اس کا ہوگا؟ ظاہر بات وہی آدمی ذمہ دار ہوگا جس نے شراب کے بارے میں پوری جانکاری، پوری تفصیل اور ڈیٹیل لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اس لیے صحیح منہج نہیں ہے یہ برائی کو عام کرنا۔ نیکیوں کو عام کیجیے، اچھائیوں کو بیان کیجیے، یہ اصل منہج ہے، یہ صحیح منہج ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق یہی منہج ہے۔ برائیوں کو انسان بار بار بیان کرنے سے برائی انسان کے ذہن میں ہلکی ہو جاتی ہے اور انسان اس برائی کا عادی بن سکتا ہے۔ اس لیے کبھی انسان کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں حدیث کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، شرک اور بدعات اور خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے، اپنے نبی کی سچی اتباع کرنے کی توفیق دے، سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے، اور سچا وارث بنائے، اور اپنے نبی کا سچا جانشین ہم کو بنائے، اور سنتوں پر عمل کرنے والا اور بدعات سے دوری اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔